على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 16 اگست 1987 ہم یہاں شیر شاہ کراچی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، اور آج کی یہ نشست دنیاوی زندگی کے سفر میں
بچھڑ جانے والے ایک دوست کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، جس کا اصل ہدف فکر آخرت ہے۔ دنیاوی زندگی امانت ہے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے۔ قرآن کریم نے خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا کہہ کر فکر انسانی کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دنیاوی زندگی کے گنے چنے لمحات تمہیں اس لیے دیے گئے ہیں کہ تم اپنی اخروی زندگی کے لیے کامیابی کی بنیاد رکھ دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اسی اسلوب کو اپنے بلیغ انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صاحب ایمان کے لیے دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جہاں پر وہ نہیں مرے گا جو پیدا نہ ہو، جو پیدا ہوگا اس پر یقیناً موت آئے گی، وہ چاہے نحیف اور کمزور سا مریل انسان ہو یا جسیم و لحیم موٹا تازہ کوئی پہلوان ہو، ٹھیک وقت پر اسے یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی۔ بڑی پیاری بات کی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، فرماتی ہیں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہ مخلدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ دنیا کسی شخص کے لیے ہمیشہ کا مسکن بنتی، اگر کوئی شخص اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا ہوتا تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی موت نہ آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خلاصہ کائنات ہیں، جو انسانیت کا مکھن ہیں، اگر انسانیت کو میں دودھ کہوں تو رحمت عالم اس کا مکھن ہے، اگر انسانیت کے اجتماعی تصور کو آپ جسم کہیں تو رحمت عالم اس کی روح ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ضابطہ لاگو ہوا، موت کا ضابطہ رحمت عالم پہ بھی لاگو ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم جب تدفین رسول سے فارغ ہو کر واپس آئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جب مرقد اطہر میں سلا دیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رو رہی تھی 12 ربیع الاول کو، یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ جو ہے میرے عزیز نوجوانوں یاد رکھنا، یہ مدینہ طیبہ میں دکھ کا دن تھا اور غم کا دن تھا۔
سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دن اس قدر غمزدہ تھی، اس قدر مغموم تھی کہ فرماتی ہیں آج کے دن جو مجھ پر غم ٹوٹے ہیں، اگر میرے ان غموں اور میرے ان دکھوں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے، وہ بے نور ہو جائے، اس کی تابانی ختم ہو جائے، اگر غموں کا وہ کچھ حصہ جو میرے دل پہ ٹوٹا ہے سورج پہ پڑ جائے۔ یہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی؟ 12 تاریخ جو ہے یہ وفات نبوی کی تاریخ ہے، جس کو یہاں کے نادان دوستوں نے عید کا دن بنا دیا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن پر کس کو خوشی ہوتی ہے بھائی؟ نہیں ہوتی تو ہے، دشمنان اسلام کو تو خوشی ہو سکتی ہے اس دن، جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہودیوں کے گھر میں جشن تھا، نصرانیوں کے گھر میں جشن تھا، لیکن مسلمان اشکبار تھے۔ فرمایا صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اس دن میرے احساسات مجروح ہوئے، میرے جذبات زخمی ہوئے، جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا چھوڑ دی۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہم سے پوچھا میرے ابا کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا فاطمہ ہم تیرے والد گرامی کو مرقد میں قبر میں سلا کے آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا رحمت عالم کے جسد اطہر پہ تم نے خاک بھی ڈالی ہوگی نا، مٹی بھی ڈالی ہوگی؟ عرض کیا ہاں بنت رسول خاک ڈال کے آئے ہیں۔ زاروں قطار برس پڑی، فاطمہ کی آنکھیں کہنے لگی وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے محمد عربی کے جسم پہ مٹی ڈالی، وہ دل کہاں سے لائے تھے، وہ دل کہاں سے لائے تھے کہ تم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ مٹی ڈالی؟ تقدیر مسکرا رہی تھی کہ فاطمہ اس دنیا میں جو بھی آئے گا اسے اس مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ لوگ موت سے گھبراتے ہیں اور قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم ڈرو گھبراؤ یا بھاگ جاؤ، وہ ٹھیک وقت پر تمہیں ملنے والی ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ دھرتی کے سینے پر جب انسان چلتا ہے، حدیث میں ہے ان الارض لتنادی کل یوم 70 مرہ، یہ دھرتی روزانہ 70 مرتبہ ندا دیتی ہے انسان کو
یبن آدم کلوا ما شئتم واستحیتم، او ابن آدم میرے سینے پہ چلتے ہو نا، جو مرضی آئے کھاؤ پیو۔ کچھ عرصہ کے بعد تم نے میرے پیٹ میں بھی آنا ہے، تمہاری پسلی سے پسلی ملا کے پوچھوں گی کہ کیسے جیے تھے۔ اپنی راحتوں میں انجام کو نہ بھول جانا، اپنی خوشیوں میں موت کو نہ بھول جانا کہ وہ ٹھیک وقت پہ آنے والی ہے۔ ابن ادہم بڑے روشن ضمیر ہیں، بادشاہ تھے، زر و سیم کی فراوانی تھی، خدام کا لشکر ہر وقت ان کے اشارہ ابرو کا منتظر ہوا کرتا تھا۔ خواب گاہ میں پہنچے، سلیپنگ روم میں، بیڈ روم میں پہنچے۔ وہ خادمہ بیچاری کنیز جو شاہی بستر بچھایا کرتی تھی، بادشاہ کا بستر بچھاتے ہوئے آرزو پیدا ہوئی کہ چند لمحے اس پر ذرا سو کے تو دیکھوں کتنی راحت ملتی ہے۔ بستر پہ چند لمحوں کے لیے سوئی، جسم جو مٹی پہ لیٹا کرتا تھا، سنگریزوں پہ لیٹا کرتا تھا، وہ اطلس و کم خواب کی چادروں والے شاہی بستر پہ لیٹا تو نیند نے اپنی آغوش میں دبوچ لیا اس کنیز کو، نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اتنے میں ابن ادہم، ابراہیم ابن ادہم ہاتھ میں درہ لے کر بیڈ روم میں داخل ہوا، خوابگاہ میں داخل ہوا، دیکھا کنیز میرے بستر پہ سو رہی ہے، غصے اور جلال میں پاگل ہو گیا، اس کو جگائے بغیر درے لگا کر سزا دیتے ہوئے یہ سمجھانے لگا کہ تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ بادشاہ کے بستر پہ سو گئی ہو۔ وہ بیچاری سٹ پٹا کے اٹھ بیٹھی، پہلے روئی، پھر ابن ادہم کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ شاہی مزاج میں یہ دونوں ادائیں سمجھ میں نہ آئیں۔ ابن ادہم کہنے لگا تیرا رونا تو سمجھ گیا ہوں کہ درے پڑے ہیں، ہنستی کیوں ہو؟ وہ کنیز کہنے لگی ہنستی روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے درے نے میرا چمڑا ادھیڑ ڈالا ہے، اور ہنستی اس لیے ہوں کہ اس بستر پہ 5 منٹ سوئی ہوں تو 5 چابک نقد لگ گئے ہیں۔ جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اسے کتنے چابک سہنے پڑیں گے۔ بس اس ایک جملے نے انقلاب بپا کر دیا۔ تاج اتارا، شاہی لباس اتارا، ساری رات مصلے پر روتا رہا، اشکوں سے منہ دھوتا رہا، رب العالمین کے حضور التجائیں کرتا رہا، پروردگار عالم معافی چاہتا ہوں۔ صبح ہوئی، مشیروں وزیروں کو بلا کر نظام سنبھالنے کو کہا، تخت سنبھالو، بادشاہی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔
مجھے تو زندگی کی حقیقت ایک کنیز نے سمجھا دی. اب شاہی تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، اب تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم اسی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے. دنیا میں آ کر اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھول جاؤ، جس نے راحتیں عطا کی ہیں، جس نے مسکراہٹیں عطا کی ہیں. نہیں معلوم آپ کو کہ اس آنکھ کی کیا قیمت ہے، لیکن جیب میں ڈال کر لے جائیے اربوں روپے کا چیک، منڈی میں آنکھ خرید کیجئے، نہیں ملے گی. اس نے بغیر کسی قیمت کے یہ نعمت تجھے عطا کر دی. قرآن کریم یاد دہانی کراتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اے ابن آدم، غور کیا کبھی تو نے اپنی 5 فٹ کی اس کائنات میں دور تک نظر نہیں جاتی تو اپنی اس 5 فٹ کی کائنات پر غور کرنا، تیرا پیدا کرنے والا تجھے سمجھ میں آ جائے گا. تیرے چہرے میں یہ 2 چراغ جلانے والا کون ہے؟ تیرے گوشت کے ایک ٹکڑے کو دیکھنا سکھا دیا، گوشت کے ایک ٹکڑے کو سننا سکھا دیا، گوشت ہی کے ایک ٹکڑے کو بولنا سکھا دیا. تو پختونستان میں رہتا ہے تو یہ پشتو بولتی ہے، انگلستان میں رہتا ہے تو یہ انگلش بولتی ہے، پنجاب میں رہتا ہے تو یہ پنجابی بولتی ہے، سندھ میں رہتا ہے تو یہ سندھی بولتی ہے، عرب میں رہتا ہے تو یہ عربی بولتی ہے، چین میں رہتا ہے تو یہ مکھیوں کی طرح بھن بھنا کر چینی بولتی ہے. جہاں تو رہتا ہے وہاں یہ اسی زبان میں، اسی لہجے میں تیری نوکری کرتی ہے. زبان بدلنے کی ضرورت نہیں، اسپیئر پارٹس کی دکان پر جانے کی ضرورت نہیں. ہاتھوں کو قوت لامسا عطا کی، پاؤں کو قوت ماشی عطا کی، دماغ کو قوت حافظہ عطا کی. رب العالمین نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کبھی اپنی ذات پہ غور کرو نا، ہم نے تمہاری ذات میں بھی عبرت اور بصیرت کے بہت سارے مناظر دکھائے ہیں تمہیں. جب اس قدر مہربانی کی ہے تو پھر تمہاری زمین بھی میرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنی چاہیے. قرآن پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون. یاد ہے کچھ؟ جب یعقوب پر موت آئی اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر یہ نہیں کہا تمہارے لیے ملیں بنا کے جا رہا ہوں، ذرا اچھی طرح سے سنبھالنا، جاگیروں کا خیال کرنا، کوٹھیوں اور بنگلوں کا خیال کرنا. نہیں، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کے فرمایا ما تعبدون من بعدی. بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کے سجدے کرو گے؟ میرے بعد کس کے آگے دامن پھیلاؤ گے؟ میرے بعد کس کو ہر جگہ موجود مانو گے؟ میرے بعد کس کو مسجود و معبود مانو گے؟ علام الغیوب مانو گے؟
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون۔ پھر بیٹے بھی پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، سب نے نعرہ لگایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، ہم وعدہ کرتے ہیں ابا جان اللہ ہی کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا معبود ہے، جو اسماعیل کا الہ ہے، ہم تیرے سبق کو نہیں بھولیں گے، تیری وراثت کی لاج رکھیں گے، تیرے بتائے ہوئے راستے پر پوری زندگی گزار دیں گے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ ہمارا الہ کون ہے؟ یعقوب کے بیٹوں نے وعدہ کیا ہمارا الہ کون ہے؟ مسجود کون ہے؟ شیر شاہ کے شیروں، ذرا شیروں کی طرح بولو نا، توحید کے شیروں ذرا شیروں کی طرح بولو تاکہ شرک و بدعت کی دنیا کے گیدڑ صحیح ہو جائیں۔ ہمارا الہ کون ہے؟ گھی پہ ضرب لگا کے ذرا دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلواؤ قالوا نعبد الہک، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی ہی عبادت کریں گے جو ابراہیم و اسماعیل کا معبود ہے۔ ہم بھی ہر نماز میں وعدہ کرتے ہیں نعبد ایاک، یعقوب کے بیٹوں نے جو وعدہ کیا تھا وہی وعدہ قرآن روزانہ ہم سے بھی لیتا ہے، نعبد ایاک ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا یار، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا کہ جب میں پوچھوں تو سب کا جواب صحیح ملے۔ میرا دل کیا چاہتا ہے حاجی صاحب، بھائی حاجی عبدالستار صاحب، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتا جاؤں، ہر جلسے میں یہی بیان کروں اور پھر لوگ کہیں کہ بس جی اس کو تو اس کے سوا آتا ہی کچھ نہیں۔ ہاں، رکابت کے مارے ہوئے بد نصیب، حسد کے بیمار یہ کہیں کہ شاہ صاحب کو تو اس کے سوا آتا ہی کچھ نہیں، اور حشر میں یہ میرے گواہ بن جائے اللہ کے سامنے کہ اس کو تو اس کے سوا کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب نظیر، خدا کی قسم میں یہ تانا سن کر اپنے دکھ بھول جاتا ہوں، میری تھکان اتر جاتی ہے جب یہ سنتا ہوں کہ مجھے اس کے سوا کچھ نہیں آتا۔ دنیا کے 24 ملکوں نے اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، میں سچ کہتا ہوں یہی کہا ہے جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ یورپ میں، انڈیا میں، مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں جہاں پہنچا ہوں یہی پیغام دیا ہے، اور یہاں کراچی میں تو ہاں جی تقریباً 20 سال سے اوپر ہو رہے ہیں، لیکن اب بھی جب میں پوچھتا ہوں تو بعض لہجے قابل اصلاح نظر آتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا کہ سب کا جواب صحیح ہو۔ ہاں، میرا ایک پہلو میں عزیز بیٹھا ہے جی، میں اس کو بہت دعائیں کرتا ہوں، بہت دعائیں دیتا ہوں، اس کا جواب بھی ابھی تک ٹھیک نہیں ہے، بس بدیگنا کے رکھا، نام نہیں لیتا میں اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو صحیح قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے۔ اصل میں ہم عجمی لوگ ہیں نا، عجمی لوگ، ہم عجمی لوگ ہیں،
تو عربی کو سمجھنے کے لیے ذرا محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت ہم نے کرنی نہیں۔ پنجاب نے ایک مفکر پیدا کیا، اس نے کہا جی بس اصل میں یہ قرآن تو عربی میں پڑھا جاتا ہے چونکہ عرب میں اترا تھا، ہمارا قرآن بھی اردو میں ہونا چاہیے یا پنجابی میں ہونا چاہیے، اردو میں نہیں پنجابی میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اذان انہوں نے پنجابی میں شروع کی، اللہ بہت وڈا، اللہ بہت وڈا، اذان ہو رہی تھی۔ ہاں لاہور میں اذانیں، اس کا جو ہے وہ پرویزی، اللہ بہت وڈا ہے جی، میں گواہی دینا وہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں جے، میں گواہی دینا وہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں جے۔ میں کہ پھر یہ سرحد والے میرے پٹھان بھائی وہ کہیں گے اللہ غٹ سڑائی دا، اللہ دو غٹ سڑائی، کیا حشر کرو گے تم دین کا، کیا حشر بناؤ، کیا حلیہ بناؤ گے تم اس کا؟ ہاں سمجھو عربی کو۔ میرے عزیز نوجوانوں، تم سے کہتا ہوں، لاڈمی کالے کے نظام تعلیم کی زنجیروں نے تمہیں جکڑ دیا، اور لاڈمی کالے کے نظام تعلیم کی کھیتی اب پک گئی ہے۔ جو بیج بویا گیا تھا نا 40 سال پہلے، وہ اب تیار ہو گیا، ترقی کر کے اب کتابوں سے کلاشن کوف تک پہنچ گئے۔ اب لاڈمی کالے کا نظام تعلیم ترقی کر کے کتابوں سے کلاشن کوف تک پہنچ گیا۔ میرا دعویٰ ہے قرآن و سنت کے کسی مرکز میں آپ کو اسلحہ نہیں ملے گا۔ لاڈمی کالے کے نظام تعلیم کے جو ادارے ہیں وہاں بارود ہے، اسلحہ۔ اکبر الہبادی نے کہا تھا نا کہ ایک کے خیال میں سو روٹی بھی گئی۔ انہوں نے کہا ترقی کرنی ہے تو انگریزی پڑھو، انگریز بنو، انگریزی لباس پہنو، انگریزی تمدن اپناؤ۔ انگریز بنو تو ترقی ہوگی۔ اب ترقی ہو گئی تو ایک کے خیال میں سو روٹی بھی گئی، چاہی تھی شے بڑی سو چھوٹی بھی گئی، وائز کی نصیحت تو نہ مانی، آخر پتلون کی تاک میں لنگوٹی بھی گئی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب پھر کبھی پوچھوں تو پھر صحیح جواب ملے گا نا انشاءاللہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ مسجد کے اندر بھی مددگار اللہ، اور مسجد کے باہر بھی مددگار۔ یا مسجد کے اندر تو ایاک نستعین، اور مسجد کے باہر دکان میں بغیر داو بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یہ تو نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے مسجد میں بھی اسی سے مدد مانگو، دکان میں بھی اسی سے مدد مانگو، لیکن مولوی کہتا ہے نہیں، خدا سے مانگو گے تو میرا کیا بنے گا؟ مسجد میں اس سے مدد مانگو، اور مل اس وقت نہیں چلے گی جب تک 11ویں نہیں کھلاؤ گے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ سائز بڑھانے کے لیے مولوی نے کھانے پینے کی کتنی گنجائشیں پیدا کی، کبھی 40واں کھاتا ہے،
کبھی جمراتا اڑاتا ہے، کبھی کل، کبھی 11ویں، کبھی کنڈے، کسی کا کوئی مرے صحیح مولوی کی انکم شروع، تیجا، ساتواں، 40واں جمعراتا، کنڈے اور نہ معلوم کیا کیا۔ 11ویں کا تو ایسا ہوا دکھایا لوگوں کو، ایسا دیہات کے بیچارے سادہ لو مسلمان، ان کو مولوی کہتا ہے 11ویں کا دودھ تقسیم نہیں کرو گے نا تو تمہاری بھینسیں خشک ہو جائیں گی، پھر مجھے نہ کہنا۔ وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، جتنا چاہو لے جاؤ مولوی صاحب، بھینس خشک نہ ہو ہماری۔ اور اللہ نے ہمیں جہاں تک پہنچایا، ہم نے بھی جا کے لوگوں کو یقین دلایا۔ یہ 11ویں جو ہے دین کا کوئی رکن نہیں ہے، اگر 11ویں کا دودھ تقسیم نہیں کرو گے، بھینس انشاءاللہ زیادہ دودھ دے گی، بھینس خشک نہیں ہوگی، مولوی خشک ہو جائے گا۔ صرف یہ اپنے رکن بنا لیے انہوں نے دین کے۔ قرآن کریم کلام فطرت ہے عزیز دوستو، قرآن کریم کلام فطرت ہے۔ یہ چور بازاری کا راستہ چھوڑتا ہی نہیں، وعدہ ہی ایسا لیا۔ مسجد کے اندر بھی مدد کرنے والا کون؟ باہر مدد کرنے والا کون؟ صحراؤں میں، دریاؤں میں، آبادیوں میں، ویرانوں میں، خلوت میں، جلوت میں، تنہائیوں میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ صحراؤں میں، دریاؤں میں جب کوئی تمہارے قریب نہیں ہوتا، اس وقت تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اضطراب اور اعلام کے آزمائش کے مرحلوں میں جب تمہاری زبان پر میرا نام آتا ہے، میں ہر مقام پر تمہاری دستگیری کرتا ہوں۔ سیدنا آدم کی مشکل کشائی کرنے والا کون؟ سیدنا یونس کی مشکل کشائی کرنے والا کون؟ یا اللہ بھی۔ قرآن کریم نے فرمایا وَالظَّنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے یار کی بات یاد کرو نا، جس نے رات کی تاریکی میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں ہمیں یاد کیا۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ یونس کی زبان پہ قادر کا نام آیا یا عبد القادر کا نام آیا؟ سوچ کر، یونس کی زبان پر قادر کا نام آیا یا عبد القادر کا؟ معین الدین کو یاد کیا یونس نے یا معین الدین کے معبود کو یاد کیا؟ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے یونس کی مشکل کشائی کی، ہم نے ان کی دستگیری کی۔ لولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا یونس امتحان و آزمائش کے اس مرحلے پر مجھے یاد نہ کرتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک وہیں رہتا مچھلی کے پیٹ میں۔ دنیا کی کوئی طاقت یونس کو آزمائش کے اس مرحلے پر نہیں بچا سکتی تھی اگر ہم اس کی دستگیری نہ کرتے۔
اپنے محبوب کو فرمایا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ میرے محبوب اگر آپ کو ہم آزمانے لگیں تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر ہم آپ کو راحتوں سے ہمکنار کر دیں تو کوئی مبتلا نہیں کر سکتا۔ مشکل کشا کون، مدد کرنے والا کون، دستگیر و کار ساز کون؟ ڈھیلے ہو رہے ہو، پھر یہی ہے بس، اسی کی اصلاح چاہتا ہوں کہ تمہارے یہ جذبات کبھی ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے، یہ جذبات ہمیشہ پرشباب رہنے چاہیے۔ روشن ضمیر باپ نے اپنے بیٹوں سے وعدہ لیا، میں تو دنیا چھوڑ رہا ہوں لیکن تم وفا کرنا، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، بیٹوں نے خوش کر دیا اپنے باپ کو، نعبد الہک، ہم تیرے معبود ہی کی عبادت کریں گے۔ ایک اور روشن ضمیر باپ جسے قرآن کریم نے دانائی کی سند عطا کی، حکمت کی سند عطا کی، وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو دنیا چھوڑتے وقت اپنے لختے جگر کو بلایا، فرمایا بیٹا میں نے تیرے لیے جاگیریں نہیں بنائی، جائیدادیں نہیں بنائی، محلات تعمیر نہیں کیے، سونے اور چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے۔ اور میرے عزیز دوستو، میں کہا کرتا ہوں، قرآن جسے حکیم کہے، قرآن جسے دانشور کہے، وہ کبھی سونے چاندی کو، جاگیروں کو، محلات کو اور کوٹھیوں کو زندگی کی منزل نہیں بنا سکتا۔ زندگی کی منزل کوٹھیوں کو، جاگیروں کو، محلات کو اور سونے چاندی کو تو وہ بنائے گا جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہو جائے، جس کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، وہ کبھی ان چیزوں کو زندگی کی منزل نہیں بنا سکتا کہ یہ سب چیزیں فانی ہیں۔ محلات، کوٹھیاں، جاگیریں، فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ونخل، کتنے لوگ گزرے ہیں کہ جو اپنے بنائے ہوئے محلات چھوڑ کر چلے گئے، آج ان کے بنائے ہوئے محلات میں جانے سے بھی ڈر لگتا۔ سرگودا کے ضلع میں انگریز کے وفاداروں کے محلات کھڑے ہوئے ہیں، انگریز کے پالتو وڈیرے، جاگیردار، جنہوں نے قوم فروشی کی، ضمیر فروشی کر کے انگریز کے گھوڑوں کو خرخرے کیے اور ان کے بوٹ پالش کیے، پھر جاگیریں ملی، آج ان کے وہ محلات شور اور کلر کا شکار ہو کر ان سے وہ گر رہا ہے ملبہ اور مٹیریل، کھنڈرات بنے کھڑے ہیں۔ نوشیروان کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے؟ اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے؟
اور میر تقی درد کہتا ہے قبرستان میں جا رہا تھا، کسی کی کھوپڑی پڑی تھی، امتداد زمانہ میں وہ سیدھا ہو کر اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ میرا پاؤں لگا تو ریزہ ریزہ ہو گئی۔ فرمایا کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا، کبھی میرے سر پہ تاج رکھا جاتا تھا، آج تو نے پاؤں رکھ کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ ہاں، ایک عباسی خاندان کا متکبر حکمران اسپِ تازی پہ چلا جا رہا تھا، قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک پرانی قبر پر اس کے گھوڑے کے سم لگے، مٹی اڑی تو خاک کے ذروں سے آواز آئی۔ یہ اختیار اسی کے پاس ہے نا، چاہے تو چھری بولنے لگے، چاہے تو سنگریزے بولنے لگے، چاہے تو مٹی کے ذرے بولنے لگے، اور نہ چاہے تو 25 سال کا نوجوان نہ بول سکے، گونگا بنا دے اسے۔ یہ سارا اختیار اسی کے پاس ہے، بلوا بھی وہی سکتا ہے، سنوا بھی وہی سکتا ہے، وہ نہ سنائے تو کوئی نہیں سن سکتا۔ تم مردوں کی بات کرتے ہو، میں زندوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہے تو زندے بھی نہیں سن سکتے۔ مولوی کہتا ہے نہیں، مردے بھی سنتے۔ مولوی کی کیا بات ہے، یہ مولوی بڑی پیاری ہے، بقیے ادھیڑنے ہیں اس نے دین کے، طے ہے، جبہ و دستار کی آڑ میں اس نے طے کیا ہے کہ توحید و سنت میں ملاوٹ کرنی ہے، بقیے ادھیڑ کے رکھنے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہے سنوائے، اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں سن سکتا، اور یہ کیا کہتا ہے؟ مردے بھی سنتے، بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ بزرگ کی قبر پر جب کوئی پرندہ جا بیٹھے تو ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ذکور سے ہے یا اناث سے ہے۔ یا رب، لیبارٹری ہوئی، قبر تو نہ ہوئی جہاں ریسرچ ہوتی ہے سیکس کی۔ یا رب، خاک کے ذرے بولے، فرمایا ایوقب المخبین علی الارض المجدین، ایوقب المخبین علی الارض المجدین کما انتم کذا کنا کما نحن تقولون۔ تکبر سے چلنے والے او گھڑ سوار، ذرا عاجزی سے چلنا کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، کبھی ہم بھی تیری طرح غرور کے ساتھ اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، آج تو ہماری مٹی کو رود کر چلا جا رہا ہے، لیکن یہ نہ بھول کہ تجھے بھی یہیں آنا ہے۔ آج جس طرح ہماری مٹی پلید ہو رہی ہے، تم نے بھی یہیں آنا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک جوان کہتا ہے، امیر المومنین، رگوں میں ذرا گرم گرم خون دوڑتا ہے، جیب بھی بھری رہتی ہے، شباب اور جوانی ہے، ذرا غرور آ جاتا ہے طبیعت میں، بتائیے میں اس کا کیا علاج کروں؟ حضرت عثمان نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا میرا مرید بن جاؤ، کہا کر، یہ جس طرح اجمی فنکاروں نے دکانیں کھول رکھی ہیں، نہیں، فرمایا روزانہ قبرستان چلے جاؤ کر، روز نہیں جا سکتے ہو تو ہفتے میں ایک بار چلے جاؤ کر، ہفتے
میں بھی نہیں جا سکتے ہو تو مہینے میں ایک بار چلے جایا کر قبرستان میں جا کے دیکھا کر کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے. جو روزانہ کپڑے بدلتے تھے ان کا کفن بھی خاک میں مل چکا ہے. جو سپرے اور پرفیوم کرتے تھے معطر رہا کرتے تھے ان کے جسم پر کوئی مٹی ہٹانے والا نہیں. ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کے جن کا معطر بدن تھا, مشیم چلن تھا. جب قبر کوہن ان کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. میرے عزیز دوستو, قرآن جسے حکیم کہے, قرآن جسے دانشور کہے, وہ کبھی ان چیزوں کو زندگی کی منزل نہیں بناتا. یہ چیزیں ضروریات زندگی تو ہیں لیکن مقصد زندگی نہیں. اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا, لخت جگر, جاگیریں, محلات, سونے چاندی کے ڈھیر اور ہیرے جواہرات میں نے تیرے لیے یہ جمع نہیں کیے, تیرے لیے تو میں حکمت کا ایک بول چھوڑ رہا ہوں. حکمت کا ایک بول, ایک زرنین قول, اس کے تقاضے پورے کر دینا, تجھ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہوگا. فرمایا, لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہنے لگے, لخت جگر, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا کہ شرک بہت بڑی بے وفائی ہے, ظلم عظیم ہے. قرآن کریم نے فرمایا, وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے, اعلان عام, کہ مشرکین سے اللہ بھی دور ہے, رسول بھی دور ہے. شرک کرنے والوں سے رب بھی بیزار ہے, اس کا محبوب بھی بیزار ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا, انما المشرکون نجس, شرک کرنے والے غلاظت ہیں, پلید ہیں. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. آج کے بعد مشرکین میرے گھر میں نہ آیا کریں, مسجد حرام میں ان کا داخلہ بند ہے. گھر میں غلاظت صاف کی جاتی ہے کہ نہیں؟ غلاظت کو گھر میں صاف کرتے ہو کہ نہیں؟ جب تم اپنے گھر میں غلاظت برداشت نہیں کرتے تو رب اپنے گھر میں غلاظت کیوں برداشت کرے؟ رب نے شرک کرنے والوں پر مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگائی تھی, وہ پابندی جاری تھی اور جاری ہے. کل بھی داخلہ بند تھا, آج بھی داخلہ بند. داخلہ بند ہے کہ نہیں؟ عاشق بنے پھرتے, عاشق. جی دیکھو نا جی, ہم نعرے رسالت لگاتے ہیں جی, ہم تو عاشق ہیں. میں نے کہا اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی نکال دے. مدینے میں جن کا داخلہ بند ہو, مدینہ تو کسوٹی ہے, سونا پرکھا جاتا ہے نا کسوٹی پر, ایمان پرکھا جاتا ہے مدینے میں. صاحب ایمان
مدینے میں جا کے کھرا ثابت ہوتا ہے، صاحب ایمان مدینے میں جا کر خوش ہوتا ہے، مدینہ اسے قبول کرتا ہے، مدینہ اسے سینے سے لگا لیتا ہے، کچھ پر تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ انہیں جنت البقیع میں سلا دیتا ہے۔ احسان لائی ظہیر پر خدا کی رحمتیں ہوں۔ ہاں ہمارا دوست تھا، ہمارا بھائی تھا، اس کو مستی کے سفر میں ہمارا ہم سفر تھا۔ میں نے اس دن بھی کہا مہاجر کیمپ میں، احسان لائی ظہیر کی یہ دو ادائیں اللہ کو بڑی پسند آئیں۔ ایک تو وہ تحفظ ختم نبوت کی تحریک میں مجاہد تھا ہمارے ساتھ، اس نے سن 74 کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں بھی ہراول دستے میں ہمارا ساتھ دیا، سن 84 کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں بھی قدم سے قدم ملا کے چلے۔ ایک تو وہ رحمت للعالمین کی ختم نبوت کا شہدائی تھا، اور دوسرے اللہ کی توحید کا وفادار تھا، توحید میں کھرا تھا۔ اللہ کا کرم ہوا، یہ ایسی مثالیں بہت کم ہیں، جنت البقیع میں وہی سلائے جاتے ہیں جو مدینہ طیبہ میں فوت ہوں، ایسی مثالیں بہت کم ہیں۔ مکہ والوں کو بھی جنت البقیع میں نہیں، جنت المعامہ میں سلایا جاتا ہے، مکہ میں وہاں جو قبرستان ہے۔ لیکن یہ مقدر دیکھیے کہ دھماکہ لاہور میں اور قبر جنت البقیع میں۔ میں نے کہا ہمیں تو مرنے کے بعد بھی مدینہ بلا لیتا ہے، اور تم جیتے جی وہاں سے بھگوائے جاتے ہو۔ اس وقت تک داخلہ نہیں کھلے گا جب تک توحید میں شرک کی ملاوٹ سے توبہ نہیں کرو گے، جب تک سنتوں میں ملاوٹ بدعت کی ملاوٹ سے توبہ نہیں کرو گے، جب تک اذان اور درود و سلام میں ملاوٹ سے توبہ نہیں کرو گے۔ پہلے عقیدہ بناؤ، پہلے ایمان بناؤ کہ اذان وہی سچی ہے جو مسجد نبوی کے مینار سے بلند ہو رہی ہے، پہلے عقیدہ بناؤ کہ اذان وہی سچی ہے جو مسجد حرام کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے، پہلے عقیدہ بناؤ کہ مذہب وہی سچا ہے جو اللہ کے گھر سے اور محمد کے در سے ملتا ہے، پھر انشاءاللہ تمہارا داخلہ کھل جائے گا۔ سعودی حکومت، سعودی حکومت، سعودی حکومت۔ اب بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا، برمنگھم میں قراردادیں پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر جوش زیادہ ہے تو تشریف لے چلیے، آپ کے لیے بھی خدمت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں۔ زیادہ جوش ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کی بھی خدمت ہوگی۔ ہاں جی، جس کو لیڈری چمکانا ہو وہی حرمین کے خدام کے خلاف بیان دے دیتا ہے۔ حرمین کے خدام اللہ کی حفاظت میں ہیں انشاءاللہ، اور جس نے بھی حرم کی طرف قدم اٹھایا اسے وہی انجام کا سامنا کرنا پڑے گا جو مسٹر ابرہہ کو کرنا پڑا تھا۔ نہیں، مسٹر ابرہہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ میرے عزیز دوستو، شرک سے بچ کے رہنا، انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا، والدین کا دل بھی نہ دکھانا،
موحد صاحب کہیں توحید کے نشے میں بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو نہ رلا دینا، ماں باپ کا دل بھی نہ دکھانا، شرک بھی نہ کرنا، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی نہ چھیننا، انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ حضرت لقمان نے اپنے لخت جگر سے فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہی وراثت انبیاء کی، یہی دولت دیا کرتے ہیں وہ اپنے اخلاق کو، اپنے بیٹوں کو۔ ان کی دولت سونا چاندی نہیں ہوا کرتی، نظریہ اور عقیدہ ہوا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چل بسے، مدینہ سوگوارے، فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار ہے، مدینہ کی گلیوں میں زخمی شیر کی طرح بھاگتے ہیں اور فرماتے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں تو میری تلوار سے بچ نہیں پائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے لیے تو آزمائش دوہری ہو گئی کہ ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم، رحمت عالم کے فراق کا غم، دوسرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر بکف ہیں۔ ہم سوچ رہے تھے کیا کریں، اتنے میں رازدار رسول، وفادار پیمبر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق صدیق اکبر آیا۔ عشق کرنا ہے نا حضور سے، مولوی صاحب ابو بکر سے سیکھیے، پلیٹیں نہ چاٹیے، صدیق اکبر سے عشق کرنا سیکھیے۔ قربان جاؤں ابو بکر تیرے عشق پر۔ عشق نے اتنا کمال حاصل کیا کہ محبوب نے خراج پیش کیا، فرمایا اگر میری پوری امت کا ایمان میرے اس عاشق صادق کے ایمان کے مقابلے میں لایا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا وزن پوری امت کے ایمان کے مقابلے میں بڑھ جائے گا۔ عشق میں اتنا کامل، عشق میں اتنا کامل ہے کہ رسول نے خراج پیش کیا اور اللہ نے اتنا خراج پیش کیا کہ ابو بکر کو اپنے محبوب کے پہلو میں سنا دیا کہ ابو بکر تیرے حاسد قیامت تک چیختے رہیں گے اور تو حشر تک رش کے صد جنت میں بسیرا کیے رہے گا۔ میرے عزیز نے کچھ یاد دلا دیا آپ کو۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، جواب ایسے دیا جاتا ہے جیسے آپ دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، وہ دوست جو اندھیرے میں ہیں نا ذرا وہ سویرا کریں، مجھے نظر بھی نہیں آ رہا، اندھیرا ہے نا ادھر۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، نہیں ہاتھ نہ اٹھاؤ، اپنی آواز یہاں میرے تک پہنچاؤ۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، ہاں یہ اجالے پھیلائیے انہیں، اندھیرے انہی سے دور ہوں گے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی، نگر نگر، عمر عمر، عمر عمر، جامع القرآن عثمان عثمان، اور نگر نگر، گلی گلی، علی 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 علی۔ اہل سنت کی یہی تو خوش نصیبی ہے کہ مزہ برسات کا چاہو میری آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر باراں ہے۔ ابو بکر کے عظمت کا تذکرہ ہو، فاروق اعظم کی
جلالت کا تذکرہ ہو، ذوالنورین کی شرافت کا تذکرہ ہو، یا علی المرتضیٰ کی ولایت کا تذکرہ ہو، حسنین کریمین کی عظمت کا تذکرہ ہو، خالد بن ولید کی شجاعت کا تذکرہ ہو، یا طلحہ و زبیر کی فراست کا تذکرہ ہو، یا سیدنا معاویہ کے تدبر و حکمت کا تذکرہ ہو، اہل سنت کا ایمان تازہ ہوتا ہے الحمدللہ، اس کی بائیں پسلی میں درد نہیں پڑتا۔ ہم رسول کے تمام شاگردوں کو اپنے دل کی دنیا میں محبوب رکھتے ہیں، جو رسول کے وفادار ہیں وہ ہمارے سردار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو میں کیا کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، عشق میں اتنا کامل ہے صدیق اکبر کہ رسول نے خراج پیش کیا، لیکن سنت میں اتنا وفادار ہے کہ رائی کے برابر بھی چوکتا نہیں اطاعت رسول میں۔ فاروق اعظم کو بٹھایا، فرمایا علیک بالسکینہ، عمر بیٹھو میری بات سنو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے، دوسرے اصحاب رسول جمع ہو گئے یہ سننے کے لیے کہ ابو بکر کیا کہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان حقیقتوں کی ترجمان، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ کتنا دو ٹوک لہجہ ہے، کوئی لگی ڈپٹی نہیں۔ جس نے بھی رسول کو معبود سمجھ لیا تھا، میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج اس کا معبود فوت ہو گیا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے میں اسے خوشخبری سناتا ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت تو بڑی بات، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر تو نیند بھی نہیں اونگ بھی نہیں، وہی ہے جو سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، موت جس پر کبھی نہیں آ سکتی۔ باقی جس نے بھی اس دنیا میں آنا ہے سب نے جانا ہے۔ قرآن کریم سے ریفرنس دیا صدیق اکبر نے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے۔ اور جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنا مشن پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے ہیں، اور ایسی مقدس زندگی، اتنی مبارک زندگی، اتنی اعلیٰ زندگی حاصل کر لی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی کروڑوں زندگیاں بھی اس زندگی پہ قربان جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ اب ہم نے رونا دھونا ہے یا اپنے قائد کے مشن کو پورا کرنا ہے؟ عمر، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ تو سنبھلنے کا وقت ہے۔
ہوش میں آنے کا وقت ہے. ہر جانب سے اسلام کی مرکزیت کو مٹانے کے لیے فتنے سر اٹھا رہے ہیں. ہم نے اس وقت سنبھلنا ہے اور اپنے قائد کی امانتوں کی لاج رکھنا ہے. اگرچہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن ہم نے تو اپنی عاقبت سنوارنی ہے نا، اور اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے. ہر جانے والے کے لیے قرآن کریم یہی تعزیت کرتا ہے. مولانا مرحوم کے بیٹوں کے لیے، مولانا مرحوم کے خاندان والوں کے لیے، ان کے عزیزوں دوستوں کے لیے قرآن کریم یہی اصول پیش کر رہا ہے کہ تم نے وہ مقصد پورا کرنا ہے جس مقصد کے لیے تمہیں تمہارے جانے والے نے متوجہ کیا، اور وہ مقصد ہے اللہ کے دین کی خدمت، توحید و سنت کی دعوت، دین و ملت کی اشاعت. جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کا عزم کر لو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے قائد کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر پوری زندگی گزاری ہے. توحید و سنت کو مضبوط ہاتھوں سے تھامے رکھا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا ہے. تو پھر پوری دنیا میں انہی کی عظمت کا جھنڈا لہراتا رہا. سلطنت اسلامیہ میں لاکھوں میل مربع کا اضافہ ہوا، لاکھوں مربع میل کا اضافہ ہوا. عدل و انصاف کے وہ اصول عملی زندگی میں انسانی معاشرے کو نظر آئے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے پیش کیے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب انتقال فرمانے لگے، دارالعلوم دیوبند کے بانی، علماء کرام بے شک اشکبار تھے، لیکن اس وقت حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پسماندگان نے جو تعزیتی اجلاس ہوا، اس میں قرآن کریم کے اسی حوالے سے عزم کیا کہ مولانا نے جو پودا لگایا ہے اس کو ہم گلشن بنائیں گے. چھوٹی سی وہ مسجد، چھتے والی مسجد، جس میں انار کے درخت کے سائے میں دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی معلمین اور ابتدائی اساتذہ درس حدیث دیا کرتے تھے، درس قرآن دیا کرتے تھے، وہ درخت ابھی تک موجود ہے. مسجد چھتا والی کے پہلو میں وہ درخت ابھی تک صحن میں کھڑا ہوا اور ہرا ہے، سوکھا نہیں ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹوں نے اس پودے کو گلشن بنانے میں جس خلوص کے ساتھ آبیاری کی اور محنت کی، آج میں کیا کہوں، اس کے نتائج پوری دنیا میں نگاہوں کے سامنے ہیں. پاکستان نہیں، پوری دنیا میں کل عرض پر جہاں جہاں اسلام کا نام نظر آئے گا، دارالعلوم دیوبند کے فرزند وہی ملیں گے. اور اس وقت اسلامک کاج پر جس عنوان سے کام ہو رہا ہے، اس عنوان پر کام کرنے والے دارالعلوم کے روحانی بیٹے، چاہے وہ تدریس کا کام ہو، چاہے وہ تبلیغ کا کام ہو، چاہے وہ توحید و سنت کی اشاعت کا کام ہو، چاہے وہ تحفظ ختم نبوت کا کام ہو، چاہے وہ فرق باطلہ کی تردید کا کام ہو، جس محاذ پر بھی آپ دیکھیں گے آپ کو دارالعلوم دیوبند کے مجاہد نظر آئیں گے. محمد قاسم نانوتوی کی روح آج خوش ہے کہ میں نے جو پودا لگایا تھا وہ گلشن بنا، اور دارالعلوم مجاہدین کو پیدا کر رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس مکتب فکر نے مجاہد پیدا کیے، ہمیشہ مجاور پیدا نہیں کیے. اور میں
یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں میرے عزیز دوستوں کہ مولانا لطف اللہ خان صاحب بھی ہمارے مجاہدین میں سے ایک مجاہد تھے. انہوں نے اپنی عمر عزیز کو اسی کاج کے لیے وقف کیے رکھا کہ اللہ کی توحید اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرچم اونچا رہے. آج ہم مولانا مرحوم کو ایصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہیں. میرا دل، میں نے جیسے رات بھی کہا تھا، زخمی ہے کہ میرا رفیق سفر کراچی کے جلسوں میں میرا ساتھی اور میرا ہم آواز مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری بھی 2 دن پہلے چل بسے. 2 دن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ بدل گئی ہے. رات کا 1 بج رہا. مولانا مرحوم ہم بہت دیر تک انہیں بھلا نہیں سکیں گے. اس درویش کی یادیں تازہ رہیں گی. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. مولانا لطف اللہ خان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ زندگی کے آخری ایام حرمین شریفین میں گزرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلانے سے پہلے بیت اللہ بھی دکھا دیا، روضہ رسول اللہ پہ بھی پہنچا دیا، مسجد نبوی اور مسجد حرام کی نمازیں پڑھنے کی سعادت بھی عطا کر دی. ہاں، دھل دھلا کے صاف ستھرے ہو کے آئے تو اللہ نے فرمایا اب آؤ، چلیے. کب تک رہیں گے؟ دنیا میں تو ہمیشہ رہنا نہیں. یہاں پہنچتے ہی بچوں کو بھی مل لیا، بچوں سے باتیں بھی کر لی اور 1-2 دن کے اندر اندر رخت سفر باندھا اور چل بسے. اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی روح کو دائمی سکون نصیب فرمائے. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کے ساتھ ساتھ ان کے سونپے ہوئے مشن کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے رفقا، اس کے کارکنان، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دعوت و تبلیغ کے مشن پر اس سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دعا میں پرسکون رہیے، دعا میں پرسکون رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم. اللهم زينا بزينة الاسلام واجعلنا هداة مهتدين. اے اللہ، عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما. پاکستان کو اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. دور خلافت راشدہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی سے ہمکنار فرما. اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. ہمارے جو دینی بھائی، دینی بزرگ، دینی بیٹے، دینی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما. بالخصوص مولانا لطف اللہ خان صاحب مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری کو اے اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ان کے درجات بلند فرما، ان کی انسانی کمزوریوں سے درگزر فرما. اپنی شان کریمی کے مطابق اے اللہ ان کے ساتھ برتاؤ فرما. ہم سب کو اے اللہ حق و صداقت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اسلام میں استقامت عطا فرما. ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما. اے اللہ دینی مراکز کو، دینی مشاغل کو، دینی تحریکوں کو اپنے فضل و کرم سے ترقی اور فروغ عطا فرما.
تحفظ ختم نبوت کی جد و جہد میں اے اللہ ملت اسلامیہ کو کامیابی نصیب فرما. اسی طرح تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے مشن پر مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو کامیابی نصیب فرما. سپاہ فاروق اعظم کے نوجوانوں کو اے اللہ اس سے زیادہ کام کی توفیق عطا فرما. دعوت و تبلیغ کے مشن پر اے اللہ محمد الیاس کے سپاہیوں کی قدم قدم پہ نصرت فرما. تبلیغی جماعت کو اے اللہ پوری دنیا میں اور زیادہ کامیابیاں نصیب فرما. آج بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یورپ میں، افریقہ میں، مشرق وسطیٰ میں، انڈیا میں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں غروب ہوتا ہے وہاں تک محمد الیاس کا لشکر رواں دواں. یورپ میں اللہ کا پرچم لہرا رہا ہے. چرچ مسجدوں میں بدل رہے ہیں. جن سینوں میں کفر تھا وہاں ایمان کے چراغ روشن ہو رہے ہیں. اللہ تعالی قدم قدم پر ان کی مدد فرمائے اور ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی حق و صداقت کی اس جد و جہد میں اپنا فرض ادا کر سکیں. کل انشاءاللہ کس جگہ بھائی؟ امین مسجد رانگی واڑہ میں ایک دوست کے بچے کی شادی کی تقریب میں مجھے شرکت کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس میں امین مسجد بتائیں رانگی واڑہ. ہاں تو اس میں نکاح کا خطبہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ. جو دوست اس میں تشریف لانا چاہیں وہ آ سکیں گے. لیاری میں امین مسجد رانگی واڑہ میں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم. یہ چند نسخے. ایک منٹ میرے عزیز نوجوان بالخصوص جن کو ڈائجسٹ اور ناول جن کے اخلاق کو چاٹ گئے ہیں وہ اس کا ضرور مطالعہ کریں. اس میں میرے 12 خطبات ہیں جو انڈیا نے شائع کیے ہیں. دعا کے بعد یہ میرے عزیز سے مل سکتے ہیں.